رسوله الکریم اما بعد صفحہ نمبر 40 ہے، سورۃ البقرہ کی 258 نمبر آیت ہے۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ألم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، إلى الذي، اس کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے، ان آتاہ اللہ الملک، کہ دی اس کو اللہ نے کچھ بادشاہت، اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس من المشرق، لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغرب، پس تو لیا اسے مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس بدحواس ہو گیا وہ جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم کو۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باقاعدہ مناظرہ موجود ہے۔ مناظرہ اس وقت کے ایک فرعون کے ساتھ، کیا نام تھا اس کا؟ احمد بھائی کہہ رہے ہیں نمرود ہے، یا ثبوت پیش کریں گے، نہیں تو جلیبی یہ اب لازمی ہے۔ 10-12 سالوں سے کلاس پڑھ رہے ہو تو یہ چیز تو پکی ہے نا کہ بھائی جو بات کرنی ہے وہ حوالہ کرنی ہے، دلیل سے کرنی ہے، ثبوت سے کرنی ہے۔ اگر ثبوت نہیں تو کرنی نہیں، پھر بولنا نہیں۔ لہذا کلاس ختم ہونے تک قائم ہے، آپ نے دلیل پیش کرنی ہے، آپ نے ثبوت پیش کرنا ہے کہ یہ نمرود تھا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہنا خطیبوں سے سنا، فلاں سے سنا، روایت پیش کرنی ہے کہ یا تو اللہ نے قرآن میں کہا ہو یا پیغمبر اسلام نے حدیث میں کہا ہو۔ یہی دلیل ہے نا ہمارے لیے تو قرآن و حدیث دلیل ہے۔ تو یہ انشاءاللہ باحوالہ بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے کیسی بات کی؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ اللہ نے تو کوئی نام یہی نہیں، سمجھ آئے؟ اللہ نے قرآن میں فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا، قارون کا ذکر کیا، یعنی کہ کئی مجرموں کے نام اللہ نے لیے، جو لیے ہم بھی مانتے ہیں، جو نام اللہ نے ذکر نہیں کیا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی حدیث میں وہ نام کی وضاحت نہیں کی، تو ہم کیوں تکلف کریں؟ اللہ اکبر، ہم اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں، ہوائی پیر چھاڑ دینا بغیر حوالے کے، بغیر ثبوت کے، سنی سنائی بات۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلائے، نشر کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے، حوالہ نہ دیکھے، کوئی ریسرچ نہ کرے، کوئی اس کے پاس ثبوت نہ، ایسی آگے بیان کر دے۔
تو یہ بس چلا آ رہا ہے نا، نمرود نمرود نمرود، بس یہ ذہن میں بٹھانی چاہیے، اگر نام لینا ضروری ہوتا تو اللہ قرآن میں لیتے۔ ہم نے پیچھے طالوت جلوت کا واقعہ پڑھا، آپ نے غور کیا؟ اللہ نے طالوت کا نام لیا، اللہ نے دشمن جلوت کا نام لیا، اللہ نے جلوت کو قتل کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لیا، لیکن اللہ نے اس نبی کا نام، کیسی حکمت ہے اللہ طالوت کا نام لے رہے ہیں، جلوت کا لے رہے ہیں، اللہ جلوت کو قتل کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، لیکن وہ جس نبی نے بادشاہ مقرر کیا تھا رب کے حکم سے، اللہ نے اس نبی کا نام اپنی طرف سے ہم کیوں بنائے؟ جو اللہ طالوت کا ذکر کر سکتا تھا، جلوت کا ذکر کر سکتا تھا، داؤد کا نام لے سکتا تھا، وہ اللہ اس نبی کا نام بھی تو لے سکتا تھا۔ اگر اللہ نے اس نبی کا نام نہیں لیا تو مطلب اس میں کیا ہے؟ حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو نام نہیں لیتے، اس میں رب کی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ تو محترم ساتھیوں، جو نام قرآن میں نہیں یا حدیث میں نہیں، یہ آگے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے یہ چیز نمرود تھا، بلکہ چلو ابھی ہمیں سند ملے گی تو پتہ چلے گا، ہمیں بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا، چلو اللہ خیر فرمائے۔ اللہ نے اتنا فرمایا کہ آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق۔ تو عراق کے رہنے والے تھے نا بنیادی طور پر شروع میں، تو عراق اس وقت شرک میں ڈوبا ہوا تھا، بتوں کے پجاری، سورج کے پجاری، آگ کے پجاری، چاند کے پجاری، ستاروں کے پجاری، یعنی کہ وہ لوگ غیر اللہ کی ہر طریقے سے پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو بڑے طریقوں سے سمجھایا، بڑی مثالوں سے سمجھایا۔ آگے ذکر آئے گا نا، کبھی انہوں نے تاریخ کو کہا یہ میرا رب ہے، چاند کو کہا یہ میرا رب ہے، سورج کو کہا صرف سمجھانے کے لیے، کئی انہوں نے ان کے بت توڑ دیے، بڑے کو چھوڑ دیا انہیں سمجھانے کے لیے، لیکن قوم سمجھی نہ۔ تو باہر کے یہ عراق کا ہی کوئی ظالم بادشاہ تھا یا مزید پھر اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس بادشاہ کے سامنے جب انہیں پیش کیا گیا کہ مطلب یہ مجرم بنتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو مارتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، یہ ہمارے معبودوں کا قتل کرتا ہے، معبود اور قتل اس کا ہے۔ باہر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر اس ظالم بادشاہ سے مناظرہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ہمارے تو آج کل مناظرے چلتے ہیں نا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پھر گریبان پکڑتے ہیں، پھر جگڑتے ہیں، پھر پولیس آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نبی کا مناظرہ کتنا مختصر، 2 ٹوک بات، کیونکہ جو جاہل بندہ ہے نا اس سے بلا یعنی بات کرنی نہیں چاہیے، بحث کرنی نہیں چاہیے، بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب کے معاملے میں اس سے مناظرہ ہوتا ہے، مطلب کہ وہ بتوں کا پجاری تھا۔ آپ فرعون دیکھ لیں نا، موسیٰ علیہ السلام والا فرعون، ایک طرف کے فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، دوسری طرف فرعون کی حالت یہ تھی خود بتوں کا پجاری تھا۔ یعنی اندازہ کریں ان کی عقل کا، ایک طرف سے رب اعلیٰ کہہ رہا اور دوسری طرف سے خود بتوں کی پوجا کرتا تھا فرعون۔ تو یعنی کہ ان لوگوں کا یہی حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب کے بارے میں مناظرہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے اندر یہ جرت کیوں آئی کہ رب کے بارے میں مناظرہ کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا ہے، وہ جرت کیوں آئی کہ ان آتا اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے تھوڑی سی بادشاہت دے دی تھی، عارضی بادشاہت۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، دنیا کی بادشاہت بھی، بس اس لیے جرت آ گئی، ہے کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ کہتے ہیں نا چند ٹکے آ جاتے پیر پہ زمین پہ نہیں لگ رہے ہیں، ویسے بندہ زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے، کوئی عہدہ مل جائے یا پیسے مل جائے نا پھر وہ وہاں دوڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ یہ عارضی عہدہ اس کے پاس آیا تو اس نے سمجھا میں بن گیا، میں یہ میں وہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور حقیقت اللہ ہی ہے۔ واقعہ کسے سمجھ نہ آئی، کہتا ہے زندہ کرنا مارنا تو یہ میں بھی کر لیتا ہوں۔ اور بعض اسرائیلی روایتوں میں کہتے ہیں نا، اس نے مثلا ایک بالکل بے گناہ بندہ اسے مار کے گا، دیکھو زندہ سی میں مارتا ہے، اور جسے مثلا سزائے موت تھی اسے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، کہا دیکھو اے بارے موت لکھی ہوئی سی میں ٹال دی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس کام میں یہ جھوٹا تھا، زندگی موت کا مالک صرف، اور اس نے تو یہ کہ ہیلا اور تعویل کر دی نا، اور اللہ کی دی ہوئی مہلت کا غلط استعمال کیا۔ باہر کے سامنے بھی تو حضرت ابراہیم تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ دشمن ایسے قابو نہیں آئے گا، انہوں نے نا اگلی دلیل فوراً پیش کی، کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تو وہ ہے نا کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ اگر تو بھی ساتھ رب ہے، تیرے پاس بھی اقتدار اور قوت ہے، تو اسے ایک ہی ڈیمانڈ ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگلے دن سورج مغرب کو نکلنا چاہیے۔ اللہ، اب زندگی موت کے معاملے میں تو اس نے آنکھوں پہ پردہ ڈالنا چاہا، اپنے لوگوں کو بھی اس نے سمجھ لے کہ نبینا کر دیا، پٹی باندھ دی ان کی آنکھوں پر، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں بھی مار لیتا ہوں، زندہ کر لیتا ہوں۔ اب یہ ایسا معاملہ تھا جو ہر ایک کے سامنے تھا، کہا سورج مشرق سے نکلتا ہے، میرا اللہ نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے لا کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے اس کی حواس ہی قائم نہ رہے، حواس باختہ ہو گیا، جس طرح بندے کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں ہوش اڑ گئے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کافر جو ہے وہ حواس باختہ ہو گیا، لاجواب ہو گیا اس بات پر، کیونکہ وہ اتنے بڑا معاملہ جو ہر ایک کے سامنے تھا، سورج کو مغرب سے لانے والا، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اتنے بڑے ثبوت کے بعد اسے خود بھی مان جانا چاہیے تھا، اس کے کرندوں کو بھی چاہیے تھا کلمہ پڑھ لیتے، لیکن مانے نہیں۔ اللہ نے اس لیے وضاحت فرمائی، یہ جو ظالم ہے نا، ظالم سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے مشرک، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا، کہ اللہ ظالم کو ہدایت، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ علم تارا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الَّذِي، اس کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے، ان آتاہ اللہ الملک، کہ دی اسی اللہ نے کچھ بادشاہت، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، پس تو لا اسے، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس بد حواس ہو گیا جس نے کفر کیا۔ اللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم۔